بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ ڈاکٹر شہاب عالم صاحب کی یہ ویڈیو کسی نے مجھے سینڈ کی ہے اس پر کچھ تبصرہ کرنے کے لیے۔ اس ویڈیو کا عنوان ہے قرآن میں جو حروف مقطعات آئے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے۔ ڈاکٹر شہاب عالم صاحب نے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ قرآن کریم میں حروف مقطعات آئے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے۔ قرآن میں اس طرح کے جو حرف مقطعات کہلاتے ہیں عام طور پر میں اسے حرف مخففات کہتا ہوں۔ مخفف کیا گیا ہے، قطع نہیں کیا گیا، کاٹا نہیں گیا ہے، تخفیف کی گئی ہے۔ تو حرف مخففات یا حرف مقطعات جو بھی آپ کہہ لیں، یہ قرآن میں 14 ہیں ٹوٹل، اور کچھ الفاظ جو کئی بار ریپیٹ ہوئے جیسے الف لام میم 6 جگہ آیا ہے، اور حامیم جو ہے وہ 7 جگہ آیا ہے، جبکہ الف لام را 5 جگہ آیا ہے، اور تاسیم میم 2 جگہ آیا ہے۔ تو ان کو ہر جگہ سے کرنے کی وجہ میں صرف ایک بار وضاحت کر دوں گا، یعنی جتنے حرف مخففات ہیں ان سب کی ایک جگہ سے وضاحت کر دیتا ہوں، اور جو ریپیٹ ہیں وہ آپ لوگ خود بھی کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے سورہ بقرہ آیت نمبر 1، الف لام میم۔ عام طور پر مترجموں نے کسی نے بھی اس کا ترجمہ کیا نہیں ہے، چند ایک افراد نے کیا، لیکن وہ اپنے حساب سے ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے۔ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد والی آیت ہی اس کی وضاحت کرے گی کہ کیا کچھ ہے۔ ہم اپنی طرف سے اس میں کوئی لفاظی نہیں کریں گے، نہ اپنی طرف سے کچھ خیالات تصورات بھر کر اور پھر اس کو کوئی گمان کر کے اس کے اوپر نہیں کریں گے، گمان سے پرہیز کرنا ہے۔ تو اب دیکھیے یہ ہے کیا، الف آمنا یعنی مان لو، لام لا ریب، لا ریب کا مطلب جس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بہترین لفظ جو نفسیاتی الجھن ہے، شک کے لیے لفظ شک آیا ہے قرآن میں، اور میم کے اوپر تشدید ہے، 2 بار میم ہے یہ۔ تو مرسل محمد، محمد والا مراسلہ، اس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، مان لو۔ اس پر کچھ تبصرہ کرنے سے پہلے میں تمیزاً کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم میں کچھ آیات جو ہیں محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں، محکم آیات اور کچھ متشابہات۔ متشابہات آیات جو ہیں وہ اپنے وقت پر کھلتی جاتی ہیں، اہل علم ان کو کھولتے جاتے ہیں، آئندہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کھلتی چلی جائیں گی۔ محکمات جو ہیں وہ ان میں احکامات ہیں، بند و نصائح ہیں، وہ ہر دور کے لیے ہیں۔ متشابہات وہ آئندہ وقت میں کھلتی چلی جائیں گی۔ چنانچہ قرآن کریم میں 41/53 کے اندر آیت ہے 41 کی 53 میں، قرآن کہتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ سین لگا ہوا ہے مستقبل کے لیے کہ مستقبل میں ہم اپنی آیات کھولتے چلے جائیں گے، دکھاتے چلے جائیں گے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، اس کائنات کے اندر بھی، وفی انفسہم لوگوں کے اپنی ذات کے اندر بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ہر دور میں یہ کلیئر ہوتا جائے کہ یہ رب کی طرف سے حق ہے، یہ رب کی طرف سے حق ہے، یہ کلیئر ہوتا جائے ہر دور میں۔ یعنی ہر آنے والے دور میں نئے سے نئے ایویڈنسز، نئے سے نئے سائنس، یہ قرآن کریم کھولتا جائے گا کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے اور حق ہے، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، یہ کھلتا چلا جائے گا ہر آنے والے دور میں۔ ہر آنے والے دور میں مطلب یہ کہ ہر آنے والے دور کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، ان کو کھولنا لازم ہوتا ہے، اس پر روشنی ڈالنا لازمی ہوتا ہے، تو یہ ڈالتا چلا جائے گا ہر دور، ہر آنے والے دور میں۔ لہذا جتنی آیاتیں کھل گئی ہیں وہ محکم ہو گئی ہیں، جتنے کھلنی باقی ہیں وہ کھلتی جائیں گی، چونکہ ابھی تو کب تک دنیا نے چلنا ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ لہذا وہ آیت کھلتی چلی جائیں گی اپنے اپنے دور میں۔ اور پھر بلا وجہ اس میں ٹامک ٹوئیاں مارنا جو ہے نا اس سے منع کیا ہے قرآن نے، اللہ کہ متشابہ آیات میں بلا وجہ بغیر علم کے تم ٹامک ٹوئیاں مت مارو۔ یہی معاملہ ان مقطعات کا ہے، حروف مقطعات کا، کہ ان کے معنی اور مفہوم کلیئر نہیں ہے اب تک۔ آئندہ کس دور میں کلیئر ہوں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور کس ضرورت کو پورا کریں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ابھی اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، اور جس کے بارے میں علم نہ ہو تو کھل کر کہنا چاہیے کہ بھئی ہمیں نہیں معلوم۔ یہ اہل علم کی پہچان ہے، اور تمام لوگوں نے، مترجمین نے اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے سوائے چند لوگوں کے ٹامک ٹوئیاں مارنے والوں نے۔ انہیں ٹامک ٹوئیاں مارنے والوں میں یہ صاحب بھی شامل ہو گئے۔
شہاب عالم صاحب. اور پھر ٹامک ٹوئیاں مارنے والے تو چھوڑیے، یہ تو ان کو تو عربی زبان کی شدھ بدھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں. یہ معلوم نہیں کیوں یہاں کچھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. لوگ کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی آپ سے؟ آپ ان کو بتائیں نا کہ مجھے کچھ نہیں آتا، کیوں نہیں بتاتے صاف؟ یعنی صاف وہ انسان جو ہے وہ یہ کہ یار مجھے یہ نہیں معلوم، کسی اور سے پوچھ لو. جس فیلڈ کا میں نہیں جانتا، جس چیز کو میں نہیں جانتا، کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا کہوں گا؟ بھائی مجھے نہیں معلوم، یہ میری فیلڈ نہیں ہے، آپ کسی اور سے پوچھ لو. یہی ہے نا دیانتداری. جب آپ کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے تو آپ کیوں کرتے ہیں یہ؟ اب آپ فرما رہے ہیں، یعنی شروع کو میں لیتا ہوں، شروع سے کہتے ہیں الف لام میم. الف لام میم کا مطلب آپ فرماتے ہیں کہ الف سے آمنا ایمان لاؤ، آمنا ایمان لاؤ. میرے بھائی کچھ عقل کو ہاتھ مارو، آمنا سے ایمان لاؤ کیسے ہو گیا؟ آمنا وہ ایمان لایا، تو ایمان لاؤ تو امپریٹو ہو گیا، وہ بھی جمع کے اندر، جبکہ آمنا سنگولر ہے اور ماضی کا صیغہ ہے کہ وہ ایمان لایا. آمنا وہ ایمان لایا، آپ نے کر دیا کہ ایمان لاؤ. یہ کیسے بھائی؟ اچھا پھر آپ فرما رہے ہیں الف ایمان لاؤ. ارے میرے بھائی الف تو الفابیٹس کے اندر جو ہے یہ کوئی معنی رکھتا ہی نہیں ہے. الف کچھ بھی نہیں ہے، واحد سنگل الف جو ہے نا، الف کچھ بھی نہیں ہے. الف تو یعنی حروف کے بیچ میں آ کر یہ کام کرتا ہے، حروف کے بیچ میں آ کر، یعنی حروف سے پہلے الف یہ اللہ یا بہتر جانتا ہے اس کا کیا مفہوم ہوگا. الف جو ہے، الف سے آمنا کیسے ہو گیا؟ آمنا تو حمزہ سے ہوگا، آمنا یا آمنو تو حمزہ سے ہوگا، الف سے تو نہیں ہوگا. نہ الف سے اللہ ہوتا ہے، اللہ بھی حمزہ سے ہوتا ہے. حمزہ یعنی اس کے اوپر اگر کوئی حرکت ہوگی تو پھر وہ حمزہ کہلاتا ہے، زیر ہو، زبر ہو یا پیش ہو، کچھ بھی ہو، حرکت ہونے کے بعد پھر وہ الف نہیں رہتا، پھر وہ حمزہ ہو جاتا ہے. الف جب تک ہوتا ہے جب تک اس پہ کوئی حرکت نہ ہو. تو یہ آپ نے حرکت کیسے ڈال دی اس کے اوپر؟ کیا آمنا، اور پھر اس کا کر دیا ایمان لاؤ. ایمان لاؤ کیسے؟ پھر آپ فرما رہے ہیں کہ میم سے مرسل محمد. میں وہی تو کہتا ہوں کہ جب آتا کچھ نہیں ہے تو بھائی آپ کیوں کیا حرکت کرتے ہیں؟ مرسل کیا مطلب ہے مرسل کا؟ مرسل ہوگا یا مرسل ہوگا؟ محمد کو مرسل کہا جائے گا یا مرسل کہا جائے گا؟ بتائیے. مرسل بھیجنے والا، مرسل جس کو بھیجا گیا. تو محمد کے کس کو بھیجنے والا ہے جو مرسل ہو گیا؟ یہ پھر میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو آتا کچھ نہیں ہے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں. تبصرہ کرنے بیٹھو تو گھنٹہ لگ جائے گا جناب، یہ جو آپ نے فرمایا ہے اس کے اوپر. پھر آپ کہتے ہیں حروف مقطعات تاکہ زیر کے ساتھ. اب کسی اہل علم جو بچے ہوتے ہیں نا مدرسے کے دوسری تیسری صف کے جو کلاس کے بچے ہوتے ہیں، وہ آپ کو مذاق اڑائے گا، یار یہ کیسا بندہ ہے یہ. مقطعات کیا ہوتا ہے؟ مقطعات تا منصوب ہوگی، مقطعات نہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ تو بتائیں گے نہیں کہ میں جاہل آدمی ہوں، آپ تو نہیں بتائیں گے. لوگ تو سمجھ لیں کم از کم کہ مجھ سے پوچھتے ہیں. کون پوچھتا ہے آپ سے؟ آپ ہی کے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں. یار مجھ سے یہ سوال کرنا، کون پوچھے گا آپ سے؟ اہل علم تو نہیں پوچھے گا. لہذا میں اس پر کیا تبصرہ کروں؟ ٹامک ٹوئیاں آپ نے ایسی ماری ہیں اس کے اندر، میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی ٹامک ٹوئیاں مار سکتا ہوں کہ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے. الف لام میم، اللہ مالک الملک یہ فرماتا ہے. اب رد کرو اس کا، کیسے کرو گے؟ لیکن نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. الف ہے، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں تو وہ حمزہ ہے ہی نہیں. پھر وہ نہ اس سے اللہ بنائے گا نہ کچھ اور بنائے گا، کچھ بھی نہیں بنائے گا.
الف. چلیے میں کیا اس میں تبصرہ تو نہیں کر رہا ہوں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی آپ کیوں ایسی حرکت کرتے ہیں. اگر لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں تو آپ ان کو صاف صاف بتائیں نا کہ بھائی مجھے کچھ نہیں آتا. کیوں گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو؟ کتنا بڑا جرم ہو گیا یہ. چلیے والسلام.